آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس اللہ کی توفیق سے آج ہم لوگ 13 روزے مکمل کر چکے ہیں اور آج کی یہ 14ویں تراویح ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کل ہم نے کہا تھا کہ سورہ انعام کی 3 آیتیں، آیت نمبر 151، 152، 153، اللہ تعالیٰ ان 3 آیتوں میں خاص وصیتیں فرمایا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی بھی بنتی ہے، انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ کیا ہے وہ وصیتیں؟ یہ ذمہ داری آپ پر دی گئی تھی کہ آپ ان وصیتوں کو پڑھ کے آئے۔ کن کن لوگوں نے پڑھا ہے؟ جی جزاک اللہ، بارک اللہ، اور ماشاء اللہ۔ کیا ہے وصیتیں؟ کوئی ایک بتائیے۔ جی جی، احسان کرنا والدین کے ساتھ، شرک نہیں کرنا، احسان کرنا، قتل جی جی، فحش کی طرف قریب جانا نہیں۔ جی جی جی، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، بالکل۔ جی ہاں، ہاں، تول میں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، برابر تولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ جی، یہ اللہ رب العالمین کی وصیتیں ہیں۔ یہ ذالکم وصاکم بھی قرآن کہا ہے۔ یہ دیکھو، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اے انسان، اللہ کی ان وصیتوں پہ عمل کرو۔ ان وصیتوں پہ چلنے سے انسان بھلائی کو پاتا ہے، ہدایت کو پاتا ہے، اور دنیا بھی اس کی بہتر، آخرت بھی اس کی بہتر ہوتی ہے۔ کل سورہ اعراف کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سن رہے تھے۔ سورہ اعراف میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پہ ہم 1-2-3 اور پوائنٹس ہم سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شیطان کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت میں بتایا گیا اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو شیطان نے جواب میں کہا، انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ بہتر ہونے کی دلیل کیا دیا وہ؟ کیوں، کیسے بہتر ہے وہ؟ ہاں ماشاء اللہ، دلیل اس نے دی، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اس نے یہ دلیل دی۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا حکم آنے کے بعد شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کا یہ گناہ بہت بڑا کہلایا، بہت بڑا گناہ کہلایا۔ اس کا کیوں کہلایا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد، یہ اصول ہے، یاد رکھیے، زندگی میں یہ چیز آپ کو کام آئی، جب بھی شریعت کی بات آتی ہے، قرآن حدیث کی بات آ جاتی ہے، واضح دلائل ہیں، واضح دلائل کے آنے کے بعد قیاس نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا واضح حکم تھا، سجدہ کر،
شیطان اللہ کے حکم پر کیا ہے، اس نے قیاس کیا. اس نے کیا قیاس کیا؟ کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں میں، اور آدم تو مٹی سے بنائے گئے. اس کو قیاس کہتے ہیں. عقل استعمال کرنا، عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یاد رکھیے. اور دلیل کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں آگ ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. آگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. مٹی آپ لے کے اچھالیے وہ نیچے ہی آتی ہے. اس نے یہ دلیل دی کیونکہ آگ اونچائی پہ جانے والی، مٹی نیچے پہ آنے والی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی سے بنائے گئے انسان کو سجدہ کرے؟ بھائیو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ مٹی میں بڑی برکت رکھا ہے. مٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی برکت والی ہوتی ہے. ایک دانہ بیج آپ مٹی میں ڈالیے، وہ ایک بیج کو اللہ کے فضل سے مٹی جو ہے 700 بالیوں میں بدل دیتی ہے. 700 دانے نکلتے کہ آم کا ایک بیج آپ نے ڈالا، درخت ہوگا، کتنے آم لگتے ہیں اس کو؟ یہ مٹی کی برکت ہے. وہی بیج آگ میں لے جا کے ڈالیے، جل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگ میں احراق رکھا ہے، جلانے کا کام وہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ برکت رکھی ہے. تو اس طرح شیطان کا یہ جو قیاس تھا، جو اس کی عقل تھی، دونوں ناحیے سے غلط تھی. ایک اللہ کا حکم آنے کے بعد اس نے تکبر کیا، کہا کہ میں بہتر ہوں میں، اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ بہتر ہے. حالانکہ مٹی کے اندر اللہ نے بہت خیر رکھا ہے، بہت برکت رکھی ہے. اسی طرح اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ اعراف ہی میں آدم علیہ السلام کی دعا پر کل گفتگو ہم نے کی تھی، ٹھیک ہے؟ گفتگو آئی تھی نا. ایک پوائنٹ اس میں سنتے جائیے. آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، آپ نے دعا کی. آدم علیہ السلام کی بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں آپ کی. دیکھو خوبیاں کیا کیا ہیں. آپ پہلے انسان ہیں، اول انسان ہیں، ٹھیک؟ اول انسان. ایک دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں، نفخت فیہ من روحی، اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونکی. اللہ نے پھونکا آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. اور ایک اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا علم انہیں عطا کیا تھا. ایک اور فضیلت یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ فضیلتیں سمجھ میں آ گئی، خصوصیتیں ان کی. یہ فضیلتیں، یہ خصوصیتیں. لیکن دیکھو اتنی فضیلتیں اور خصوصیتیں رکھنے کے باوجود یہ کچھ بھی کام نہیں آ رہی ہیں. کب؟ جب ان سے خطا ہو گئی. کبھی انہوں نے ایسا کہا خطا ہونے کے بعد، بھول ہونے کے بعد، پروردگارا میں وہ انسان ہوں جو میری اتنی بڑی فضیلت ہے، میں بہت بڑا علم والا ہوں، میں فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، مجھے کیوں نہیں معاف کرتا تو؟ ایسے کہا انہوں نے. انسان دیکھو کہیں بھی جاتا اپنا کام منوانا ہوتا ہے. ایکس ایم ایل اے گیا سمجھو، نہیں تیسا ماجی ایم ایل اے نے اپنا پرانا پوسٹ کو گناتا ہے. وہ گناتا نہیں. ہم بھی بولتے ہیں بھائی پہلے اسکول میں ٹیچر تھا، بھائی کیا میری بات بھی چلتی نہیں؟ کیا میں پہلے مسجد میں امام تھا جی، کیا میری والد نے کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آدم علیہ السلام بھی اپنی خصوصیتیں گنائی نہیں دیکھی. اے اللہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو نے مجھے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، میری خطا معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے. کچھ نہیں کہا. بلکہ یہ ساری فضیلتیں ایک جگہ، ان کی خطا، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تذلل کا اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں. فضیلتیں نہیں، اللہ کے سامنے گر جانا چاہیے. یاد رکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. آدم علیہ السلام نے یہی کہا، ربنا، گر گئے آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے. کہا کہ اے رب، اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا انہوں نے. ربنا کہا، اے ہمارے رب. ٹھیک.
ان کی یہ دعا، اللہ دعا قبول کر لیا، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. شیطان نے بھی دعا کیا، اس نے بھی دعا کیا. اس کی دعا کیا تھی؟ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دیا. آدم علیہ السلام بھی ربنا کہا، شیطان نے بھی ربی کہا، اے رب. اس نے بھی دعا کی، اور اس نے دعا کر کے کیا مانگا؟ کہا ربی ارنی انظرنی الی یوم یبعث، پروردگارہ مجھے مہلت دے، وقت دے، مجھے ایک لمبی زندگی دے. کیوں؟ کہا کہ آدم علیہ السلام کے بچوں کو بہکانا ہے، اس کے لیے مجھے ایک لمبی زندگی دے. تو دیکھو مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس کی دعا قبول کر لی. مفسرین کہتے ہیں کہ انسانوں، اللہ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جی، اللہ تمہاری فریاد کو کیوں سنے گا نہیں؟ تم بھی مانگ کے تو دیکھو، تم بھی سوال کرو، اللہ ضرور قبول کرے گا. بھائیو، سورہ اعراف میں جو 9واں پارہ ابھی عشاء کی نماز سے ہم سن رہے ہیں، 9ویں پارے کے سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان کی قوم کی دھمکی کو اللہ نے بتایا ہے. شعیب علیہ السلام جب قوم کی عقائد کی اصلاح کر رہے تھے تو قوم نے 2 دھمکیاں دی شعیب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، ان پر جو ایمان لائے تھے. کہا کہ دیکھو لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے. کہاں سے؟ من قریتنا، ہماری بستی سے نکال دیں گے. آج بھی ہمیں اسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، ہر رسول کے ساتھ ہوا، یاد رکھو. پہلی چیز یہ، نکال دیں گے ہم آپ کو، انڈیا سے بھگا دیں گے، نکل جاؤ آپ لوگ. یہی سننے میں آتا، سن کے کانا ہم سب کے پک گئے. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ نبیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. جب ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اصل میں یہ بتانے جا رہا ہوں. جب ایسے حالات ہو، لوگ ہمیں دھمکی دیں، لوگ ہمیں ڈرائیں، دیکھو نکال دیں گے ہم یہاں سے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ ہمیں ڈرایا نہیں جا رہا. پہلی مرتبہ ہم سے پہلے بڑے بڑے نبیوں کو ڈرایا گیا، ہمارے نبی کو ڈرایا گیا، ہمارے نبی نکل گئے نا مکہ چھوڑ کے. تو شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو ہم نکال دیں گے. وہ پہلی دھمکی یہ دی. جب یہ دھمکی کام نہیں کرنے لگی تو پھر انہوں نے کہا اولا تعودن فی ملتنا، تو پھر ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارے بن کے رہ جاؤ، ہندو بن جاؤ. شعیب علیہ السلام سے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے جب ایسے حالات ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا وعلی اللہ توکلنا، کہا کہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور ہر زمانے کا کافر اور مشرک اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، کرتا کہ اپنی حکومت پہ، اپنے پاور پہ بھروسہ کرتا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، تمہیں تمہاری طاقت پہ بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے رب پہ بھروسہ ہے. وعلی اللہ توکلنا، اور جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کبھی ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. اور جو لوگ اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں چکنا چور کر کے رکھ دیتا ہے. شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا. طاقت پہ انہیں بھروسہ تھا. قرآن نے کہا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک بڑی چیخ آئی، ایک زلزلہ آیا، اور سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں ختم، قصہ خلاص ہو گیا. جاسمین کا لفظ آیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیسے مرے یہ لوگ، ان کی قوم کے لوگ؟ یہ لفظ بتاتا ہے کہ جو انسان کھڑا تھا کھڑے کھڑے مرا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھے بیٹھے مرا، جو لیٹا تھا وہ لیٹے لیٹے مرا. اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا. اور بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم مسلمانوں کو اللہ کی پکڑ، یہ ایسی پکڑ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے. لیکن یہ ترکی کا فروری میں ہم نے دیکھا، ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہمیں کیسے بچنا ہے؟ ہم لوگوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کون ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات.
اور اللہ تعالیٰ کن بندوں کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ دو چیزیں بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے لوگ ایمان لے آئے، تقوی والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایمان ہو، تقوی ہو، اور حفاظت کے ساتھ اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے اللہ برکتیں کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حفاظت بھی ہوتی ہے، اللہ برکات سے نوازتا ہے۔ یاد رکھو بھائی، زندگی میں پیسہ اہم نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسوں میں برکت اہم ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ ایمان والے بن گئے، تقوی والے بن گئے تو ہم تمہیں پیسے نوازیں گے، پیسے عطا کریں گے، 3 سے 4، 4 سے 5 دکان دیں گے، یہ نہیں کر اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ نے کہا ہم برکت سے تمہیں نوازیں گے۔ اور آج دیکھو ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، 1 سے 2 گھر ہیں، ڈبل بیڈ روم ہے، ٹربل بیڈ روم ہے، 1 سے 4-5 گاڑیاں ہیں گھر میں، ہر چیز موجود ہے، نہیں تو زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ کیوں؟ زندگی بے برکتی کے حوالے ہو گئی ہے۔ میں آپ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے، ان کا کاوال ڈبو بھر کے ہونا۔ اللہ کے بندوں یاد رکھو، کثرت نہیں، برکت اہم ہوتی ہے۔ برکت کو پانے کی کوشش کرنا اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے کو لے کے آتی ہے، آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یہ بچہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں، گفٹ دیتی ہوں، آپ سے یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا، بس اس کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی کیا سیلری دیتے، آپ کتنی تنخواہ دیتے؟ کچھ نہیں مانگا۔ ام سلیم نے کہا کہ میرا بچہ آج سے آپ کی خدمت میں رہے گا، بس اسے دعا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بارک فی عمرک و مالک، کہا اے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، اس کی مال میں برکت دے۔ یہ دعا آپ نے دی اور اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیا اس بچے کو۔ جانتے وہ بچہ کون ہے؟ جی جزاک اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی برکت، 100 سے زیادہ عمر انہوں نے پائی، 100 سے زیادہ، اور انہوں نے اپنی زندگی میں صرف پوتوں کو نہیں دیکھا بلکہ پوتوں کے بچوں کو بھی انہوں نے دیکھا، نواسوں کے بچوں کو دیکھا، پوتوں کے بچوں کو انہوں نے دیکھا۔ اور ان کا جو باغ تھا مدینے میں، جتنے لوگوں کے باغ تھے کھجور کے، ہر انسان کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ برکت ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس طرح برکت کی دعا کرنا چاہیے، لینا چاہیے، اور ہم دعائے قنوت میں وہی اللہ سے وہی مانگتے ہو بارک لی فیما اعطیت، جو کچھ دے رکھا ہے پروردگار برکت دے اس کے اندر۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم قصہ شروع ہوتا ہے۔ قصہ کس کا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، نبی کا نام، دشمن کا نام، نبی کا نام نہیں، دشمن کا نام جی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا قصہ بتانا مقصد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیدھے اللہ تعالیٰ کی بچپن کا اس سورے میں ذکر نہیں کیا ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ نبی بنے، سیدھے چلے گئے، کہا جاؤ فرعون کے پاس جائیے آپ۔ اللہ کہاں بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرعون کے پاس۔ کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا ٹارگٹ کون ہے؟ فرعون ہے، یعنی نام لکھے اللہ نے کہا فرعون کی طرف آپ کو جانا ہے، فرعون کی بستی کی طرف جاؤ، کی نہیں بولا، نام کہا سیدھا فرعون کی طرف آپ جائیے۔ ٹھیک، آ گئے، معجزات وغیرہ تھے، معجزات دکھائے، لوگوں نے جادو سمجھا، جادوگروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے جادوگر جمع کیے گئے۔ یہ قصہ دیکھے کے بعد میں ختم کروں، یعنی اشارہ دیکھے، جادوگر آ گئے اور آ کے اپنا اپنا کرتب انہوں نے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب لاٹھی پھینکے تو وہ لاٹھی ایک اژدھا بن گئی، اور سارے جادوگروں کا جادو وہاں پہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا، جادوگر شکست کھا گئے، ہار گئے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ جادوگروں کی یہی ہار دیکھو جیت کا سبب بن گئی، بنی نا؟
شکست کھائے لیکن ان کی شکست ان کے لیے جیت بن گئی، اسلام میں آ گئی، آنکھیں کھل گئی، ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. ارے ہم تو جو کر رہے تھے فیک تھا، یہ جھوٹ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے یہ حقیقت ہے، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہی. اور سوچ غور کرنے کی بات ہے. میں اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے پاس جائیں. جس کے خاطر موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اسے ہدایت نہیں ملی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے آئے تھے اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز کر دیا. آخری بات بھائی، جادوگر کیا ہو گئے؟ حقیقت سامنے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے. اپنے اسلام کا ثبوت کیسے دیا جانتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ یاد رکھو زندگی میں میرے دو باتیں بتا رہا ہوں. جب بھی اللہ آپ کو بڑی نعمت دیتا ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا ہے تو سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ. جیسے اسلام کی دولت میری جادوگروں کو قرآن کہتا ہے فَأَلْقَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ سجدے میں چلے گئے. اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی، حق بات آنے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد فوراً مان لینا چاہیے. کیا کرنا؟ فوراً مان لینا. حق بات ان کے سامنے اوپن ہوگی، جادوگروں کے سامنے، فوراً مانے کہ نہیں مانے؟ مانے نا، فوراً مسلمان ہو گئے. کچھ بھی تردد نہیں کیا، کچھ بھی ہچکچائے نہیں، فرعون سے ڈرے نہیں. اب اس کے سامنے نہ کو مسلمان ہونے کا، دوسرے دن رات میں مل کو مسلمان ہوں گے، سوچیں گے بھی کچھ بھی نہیں، فوراً وہیں پر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. معلوم یہ ہوا حق آنے کے بعد فوراً مان لینا. سمجھ رہے؟ مجھے ان کی بات پسند آ رہی نہیں، مجھے میرے دل کو لگ رہی نہیں، میرے بھیجے میں گھس رہی نہیں، یہ سو اللہ کے پاس چلتے نہیں ہے بہانے. سمجھ رہے نا؟ یہ ہمارے پاس سے نہیں بھائی، یہ باتیں، یہ بیانات کبھی نہیں. یاد رکھو، حق آپ تک آ گئی فوراً مان لیجیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے. جو انسان حق باتیں سننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد بھی نظر انداز کرتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بہرحال ایسے کافی مضامین ہیں قرآن مجید میں. آگے ہم اسی سورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بتایا ہے. کافی باتیں اہم ہیں، ان میں سے ایک امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے، کیا ریزن ہے ہماری ذلت کا. بنو اسرائیل بھی ذلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ذلیل کیا، ٹھوکر پہ ٹھوکر، مار پر مار، ہر بادشاہ کے مارتا تھا. اب جا کے اب تھوڑا ہے وہ سبول سے، اب ہے وہ 2000 سال یہ ٹھوکریں کھاتے رہے. 2000 سال ٹھوکریں کھاتے، کہیں بھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی نبوت سے پہلے تھوڑا تھے مدینے میں سانس لے کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد پھر وہاں سے ان کے چھلے شروع ہو گئے، نکلنے لگے. کہیں بھی قرار نہیں ملا انہیں، کہیں بھی سکون نہیں ملا. آج امت مسلمہ بھی اسی طرح پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، تنگیوں سے دو چار. کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن اللہ تعالیٰ اس سورے میں بتایا ہے. کل اس ریزن کو بتا کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو قرآن کی باتوں پر تدبر کرنے، غور کرنے، ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے ایمان میں، عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ حق بات آنے کے بعد حق بات پہ فوراً عمل کرنے والے مسلمان اللہ ہم تمام کو بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.